الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے کاشر بھائی، ان کے کسی جاننے والے نے ایک ویڈیو کلپ بنا کے بھیجا ہے ٹک ٹاک پہ، کیونکہ پیچھے انہوں نے دین سمجھانے کی کوشش کی ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ پہ میوزک چل رہا ہے اور اس طرح انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، اور اس پہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی ہے۔ کاشر بھائی نے یہ کہا ہوگا کہ یار تم حضرت امیر معاویہ پہ تان تبرہ نہ کرو، ان کے بارے میں گندی گفتگو نہ کرو، غلاظت نہ اگلو، تو کیونکہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے آگے سے یہ سن کے کہا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے داماد یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان پہ 50 سال تک ان کی وفات کے بعد لعنت ہوتی رہی، تو یہ کیسے بھائی ہیں کہ جو وفات کے 50 سال بعد بھی اپنے بھائی پہ لعنت کرواتے رہے؟ تو اس بات کو سن کے میں ان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ صحیح الاسناد 2 4 5 10 15 20 کی ضرورت نہیں ہے روایات کی، صحیح الاسناد ایک روایت پیش کر دیں، صحیح الاسناد کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال تک مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنت کرواتے رہے ہوں۔ جس کتاب میں وہ روایت ہوگی، اس جس پیج پہ ہوگی، اس پیج کا وزن کیا ہوگا؟ 5 گرام بھی نہیں ہوگا، 3 گرام 4 گرام وزن ہوگا، بڑا اچھا پیپر ہوگا تو 5 گرام وزن ہوگا، لیکن ہم 5 گرام کی بات نہیں کرتے۔ جس کتاب میں وہ روایت ہوگی ہم اس کتاب کو سونے میں تول دیں گے، جتنا بھی اس کا وزن ہوگا۔ روایت صحیح الاسناد ہو لے کے آ جاؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پہ لعنت کروائی ہو 50 سال، وہ روایت لے کے آ جاؤ۔ اب اس بندے کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرتے رہے معاذ اللہ۔ اب حوالہ اس کے ذمہ ہے۔ اس سے اگلی بات اس نے وہی کی جو اس کے پیشوا اور اس کے جو امام ہے اس کا مرزا جیلمی، کیونکہ یہ اس کی سنی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ یہ بندہ کہتا ہے 6229 حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، اس میں لکھا ہے کہ ابو تراب پہ لعنت کرو، اور اس نے وہ سکین بھی لگایا، وہ سکین پیج بھی لگایا اس نے، وہ ٹک ٹاک میں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ میوزک چل رہا ہے تو وہ سکین لگایا ہے، اور کہتا ہے حکم دیا جاتا تھا، یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ابو تراب پہ لعنت کرو، تو یہ امیر معاویہ کیسے بھائی ہوئے؟ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، جو اتنے بڑے بڑے جھوٹ ایک ڈھومرے کے نام پہ، جیلم کا ڈھومرا مراسی، اس کی تحقیق پہ اور اس کی باتیں سن کے آگے بات کرتے ہیں، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ لعنت کرواتے رہے 50 سال، اور 6229 میں تو حضرت امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ حکم دیا جاتا تھا۔ اب جو روایت تم نے پیش کیا ہے، اب میں سخت بات نہیں کرتا کہ تم ہمارے بھائی کے جاننے والے ہو، نہ جانے کون ہو کون نہیں ہو، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس میں حضرت امیر معاویہ کا نام دکھاؤ، بلکہ جو بندہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے اس کا نام ہی دکھا دو، جو بندہ یہ حکم دے رہا ہے اس کا نام دکھا دو، کہاں لکھا ہوا اس کا نام اس روایت میں؟ وہاں پہ آل مروان میں سے ایک شخص، وہ کون ہے شخص؟ بندہ ہی مجہول ہے، مجہول تو حضور کی حدیث پیش کرے تو کوئی نہیں مانتا، تو وہاں پہ بندہ ہی مجہول ہے، کون تھا، کیا تھا، کب تھا، اور تم کہتے ہو حکم دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہو۔ اس بندے نے اگر حکم دیا جو آل امیہ سے، آل مروان سے آیا، آل مروان سے بندہ آیا، اس نے آ کے گورنر مقرر ہوا، اس نے آ کے حکم دیا، صحابی رسول وہاں پہ موجود تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہو، کیا صحابی رسول نے 6229 میں اس کا کہا ہوا قبول کیا؟ اس نے کہا اچھا یہ کہو کہ اللہ ابو تراب پہ لعنت کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا ابو تراب پہ لعنت کرو معاذ اللہ، تو کیا اس کا قول مانا گیا؟ پہلی جوتی اسی کے منہ پہ مار دی صحابی رسول نے۔ بھئی جو بندہ ہی مجہول ہے، جس کا نام ہی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ آل مروان سے ایک بندہ گورنر مقرر ہوا، کون تھا وہ، کس کا دور تھا، کب کی بات ہے، کون تھا اس وقت حاکم؟ جب اس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو کس منہ سے تم یہ بات کر رہے ہو کہ جی حضرت امیر معاویہ قصوروار ہے؟ ایک بندہ، اس نے ایک بار ایک صحابی سے کہا، اور صحابی نے اس کے منہ پہ اسی وقت جوتی مار دی اور کہا جا کام کر اپنا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ جو بندہ حکم دے رہا ہے اس کا بھی نام موجود نہیں ہے، تو پھر تم کس منہ سے 14ویں صدی میں جم کے ڈھومرے تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کر رہے ہو؟ تمہیں اتنی شرم یا نہیں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیعت کی ہے؟ یہ تو حضرت علی علیہ السلام کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو۔ علی علیہ السلام کے بیٹے نے، مولا حسن نے ان کی بیعت کی ہے، ان کو حکومت سونپی ہے، اپنے نانا کی امت کی حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ صرف امام حسن نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، اور دیگر صحابہ نے بھی بیعت کی ہے، اور اہل بیت کے افراد نے بھی ان کی بیعت کی ہے، اور تم ان کے بارے میں گندی بات کر رہے ہو۔ تم زیادہ غیرت والے ہو یا امام حسن زیادہ غیرت والے تھے؟ تم میں زیادہ خون حرارت والا ہے یا حضرت امام حسن میں یا امام حسین میں خون زیادہ حرارت والا تھا؟ امام حسن کا صلح کرنا اور امام حسین کا یزید سے جنگ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کر لی اس سے ہماری صلح ہو گئی، جس سے امام حسین نے جنگ کی اس سے ہماری جنگ ہے۔ دو لفظی بات ہے۔ تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے، ان کو خلافت دی ہے؟ خلیفہ راشد برحق جس کی بیعت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ شرم ہے یا تمہارے نام پلے کی نہیں ہے اور تم باتیں کرتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟ لاؤ دکھاؤ حکم دیا جاتا تھا، کدھر لکھا حکم دیا جاتا تھا؟ جھوٹ بولتے ہو۔ مرزا جیلمی کی غلاظت چاٹ کے وہ جو ادھر سے چاٹتے ہو وہ آگے ادھر اگل دیتے ہو۔ کہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ نام ہے، اور کہاں لکھا ہوا کہ حکم دیا جاتا تھا؟ 6229 میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ایک مجہول بندے کا لکھا جس کا نام ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون تھا، عالم مروان کا کون تھا، اور ہم کو اس کے ٹھیکیدار ہیں۔ جو حضرت علی پہ لعنت کرنے کی بات کرے یا اشارہ دے، ہم تو اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں جو مولا کائنات پہ لعنت کرے؟
اور تم اس میں حضرت امیر معاویہ کا نام لے رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ امام حسن میں غیرت نہیں تھی معاذ اللہ. میں 14ویں صدی میں جمع ہوں, مجھ میں غیرت ہے کہ امام حسن تو اپنے باپ کو لعنت کروانے والے 50 سال لعنت کروانے والے کے جا کے بیعت کرتے رہے, ان کا دوسرا بیٹا امام حسین بھی جا کے بیعت کرتا رہا. وہ تو میں ذرا غیرت والا ہوں, میں ان کو ذرا بے نقاب کروں گا. شرم کرو, حیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے عظیم گروہ کہیں, ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. امام حسن کو اپنے ساتھ اپنے پہلو پہ ممبر پہ بٹھا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان بنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ کیا کرے گا, یہ میری امت کے دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. ان یصلح, اور کس وجہ سے کروائے گا, اللہ اللہ چاہے گا, اللہ کے فضل سے کروائے گا. اللہ صلح کروا رہا ہے, رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں, امام حسن امام حسین صلح کر رہے ہیں, تم بیچ میں مفت میں امامے بن رہے ہو. حضرت میرے معاویہ پہ تان کرنے والے بے ایمان آدمی کہتا ہے او تسی حجر بن عدی نو جانتے ہو, او تانوں نہیں پتا ہوئے گا, تجھے نہیں پتا دین کا, تو کیوں پیچھے میوزک لگا کر تو ماما چاچا بن رہا ہے دین کا. جب ایک بات کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں اس پہ بحث کرنے آ گیا. حجر بن عدی کی صحابیت میں اختلاف ہے, متنازع ترین بندہ تھا یہ بندہ, اس کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے, یہ بندہ متنازع ترین تھا. لیکن ہم اس کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں کبھی ہم نے سخت بات نہیں کی, نہ کوئی اس پہ تبرہ کیا, نہ تان کیا. امام حسن نے بیعت کی, امام حسن نے حضرت میرے معاویہ کی صلح کی, یہ بندہ چلا گیا, جناب تسی سانو انصاف چو کڈ کے تے ظلم چ لے آئے ہو, میں تے ویکھن تو پہلے مر جاندا, اے تسی کی کیتا ہے, معاویہ دے نال جنگ کرو. امام حسن نوں گل اچھی نہیں لگی. امام حسن نے کہا کہ امت چاہتی ہے کہ امن ہوے, تے تو مینوں جنگ والے پاسے لے کے جانا پیا. اللہ تعالیٰ بھی جنگ نوں پسند نہیں کردا, امن نوں پسند کردا. اوتھوں اے بندہ ناکام ہویا حجر بن عدی, تے اس تو بعد اے حضرت امام حسین دے کول گیا, انہاں نوں جا کے ورگلایا. تے امام حسین تے نہ ورگلائے جاندے, وہ بیٹے کس کے ہیں, مولا کائنات کے بیٹے ہیں. اور جب وہ بیعت کے لیے قیس بن سعد بن عبادہ کو اشارہ کیا تھا نا کہ چلو میرے معاویہ کی بیعت کرو, تو قیس بن سعد بن عبادہ تابعی ہیں, اور حضرت سعد بن عبادہ انصاری کے بیٹے ہیں, صحابی رسول کے بیٹے ہیں, امام حسین کے لنگوٹیے یار ہیں. انہوں نے آنکھوں کو پوچھا امام حسین سے کہ تمہارا بڑا بھائی مجھے کہہ رہا ہے کہ بیعت کرو تو کروں. تو حضرت امام حسین نے کیا فرمایا تھا, ان کا میرا بھائی بیعت کر چکا تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں, یہ میرا بڑا بھائی نہیں ہے, انہو امامی, یہ میرا امام بھی ہے. تو یعنی کہ انہوں نے صرف بڑے بھائی کے نہیں, ان کو امام سمجھتے ہوئے اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے حضرت میرے معاویہ سے کھلے دل کے ساتھ جا کے سنو کی بیعت کی ان کی. حجر بن عدی نے اس بات کو نہیں ختم ہونے دیا, اور منظم سازش کرتے رہے, اور فساد پھیلاتے رہے, اور پورا پروپیگنڈا کرتے رہے. بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کے پاس گئے, جب کسی نے گاس بھی ڈالی تو 4 بندے اکٹھے کر کے آپ ایک تحریک چلاتے رہے. اور پھر آخر میں جب یہ پکڑے گئے تو 70 لوگوں نے گواہی دی, اور 70 لوگوں کی گواہی کے بعد کوفے کے گورنر نے ان کو سزائے موت دی 7 بندوں کو. تو تم ان کی صحابیت میں اختلاف ہے, طبقات ابن سعد پڑھو نا, تمہیں نہیں پتا تو تم کیوں مامے چاچے بنتے ہو. تمہیں مرزا جیلوی نے کہہ دیا کہ جی اچھا کہتا جی ان کو کہا گیا کہ لعنت لاؤ, چلو لاؤ, تم لاؤ, یہ روایت لے آؤ, صحیح الاسناد روایت لے آؤ, جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بندے نے حضرت حجر بن عدی کو کہا ہو کہ علی پہ لعنت کرو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. صحیح الاسناد روایت پڑھو, جاؤ اس کتاب کو بھی سونے میں تول دیں گے. یہ ہمارا چیلنج ہے, اور اگر تم میرے تک نہیں پہنچ سکتے تو کاشف بھائی موجود ہے, وہ ہمیں آ کے پکڑ کے لے جائے گا. اگر تم سید لا کے پیش کر دو, یہ صحیح روایت لا کے پیش کر دو, سونے میں تول دیں گے. اگر پیچھے وہی وہ مردود ابو مخنف اور لوط بن یحییٰ نکلا تو پھر پکا رافضی غالی شیعہ مردود لعین صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں کرنے والا, وہی ان روایتوں کے پیچھے ہے. سارا زمانہ جانتا ہے, اس نے دور ہی نہیں دیکھا حضرت امام حسن کا, امام حسین کا, امیر معاویہ کا, اور یہ حجر بن عدی کا. وہ کہاں سے حدیث لے آیا, درمیان میں اس کو راوی بھی موجود نہیں ہے. ہمیں تم من گھڑت باتیں پڑھ کے تو دکھاتے ہو. کہتا جی وہ ابو بکر صدیق دے بیٹے, تم ابو بکر صدیق کے کیا لگتے ہو, جو ایک صحابی کے بارے میں گندی سوچ رکھتا ہے, وہ دوسرے صحابہ کا نام کس منہ سے لیتا ہے, کبھی لے سکتا ہے وہ دوسرے صحابہ کا نام. محمد بن ابی بکر کے بارے میں نہیں پتا, یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جنہوں نے محاصرہ کیا تھا, یہ ان میں شریک تھے. اگرچہ حضرت عثمان غنی کے غیرت دلانے پہ یہ وہاں سے چلے گئے تھے, تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے تھے, لیکن یہ وہاں پہ موجود تھے. اور یہ صحابی نہیں ہے, یہ تو تمہاری سوچ ہے. جو مرزا جیلوی نے تمہیں کہا وہی تم نے اس میں بول دیا. یہ ٹک ٹاک میں پیچھے میوزک چل رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ, اور سکھا تم دین رہے ہو, باتیں تم صحابہ کے نام کی کر رہے ہو. اتنی تو تمہاری عقل سمجھ ہے. یہ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں تھے, یہ وہی بات ہے جو مرزا جیلوی نے کی, وہی تم نے کی. کہتے ہیں چھوٹی عمر کے شیر خارگی میں 3 ماہ کا بچہ, 3 ماہ زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی ہے. 3 ماہ, 3 مہینے, یعنی کہ جب یہ 3 مہینے کے ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. تو اب تم ان کو صحابی کہہ رہے ہو, اور مرزا جیلوی نے بھی کہا تھا چھوٹے صحابی, اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے تابعی بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی جو صحابی ہے وہ تابعی کیسے ہے تمہاری مت ماری ہوئی ہے. تم دین سکھاؤ گے, تم صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بتاؤ گے کہ ان کا کیا مرتبہ, ان کا کیا مقام ہے. اللہ رب العزت کی بات نہ مانے, تمہاری مانے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں ان تمام سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, میں نے ان تمام سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہاں سابقون الاولون وہ سب سے پہلے ہیں, خلفائے راشدین سب سے پہلے ہیں, اشرف مبشرہ سب سے پہلے ہیں, مہاجرین سب سے پہلے ہیں, فتح مکہ سے پہلے والے, بدر سے پہلے والے, بدر کے بعد والے, احد سے پہلے والے, احد کے بعد والے, فتح مکہ سے پہلے والے, فتح مکہ کے بعد والے. ان کے مراتب ایک نہیں ہیں, ان کی فضیلتیں ایک جیسی نہیں ہیں. جو سابقون الاولون ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا. لیکن رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ہے حبیب, کوئی فتح مکہ سے پہلے آئے, کوئی بعد میں آئے, کوئی جنگ میں آئے, کوئی عذر میں آئے, کوئی یسر میں آئے, شرط یہ ہے کہ تیری غلامی میں آئے. اگر تیری غلامی میں وہ آ گیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, ہم نے ان تمام سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. بس بات ختم ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, جنہوں نے آپ کو زخم دیے, پتھر مارے, نقصان کیے, جنگیں لڑی, وہ مجرم کس کے تھے؟ رسول اللہ کے. اللہ کے مجرم تھے, اللہ نے معاف کر دیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا. تم ابھی تک مامے بنے ہوئے, تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم آ کے یہ فیصلے کرو؟ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں. اور جاؤ, ہمارا چیلنج ہے تمہیں, لاؤ وہ روایت پیش کرو, صحیح الاسناد روایت پیش کرو کہ جس میں ہو کہ ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلوایا گیا.
اگر تمہارے پاس صحیح الاسناد روایت ہے پیش کرو، جاؤ ہم اس کو بھی سونے میں تول دیں گے. 3 کتابیں ہو گئی، 3 چیلنج ہو گئے، 3 کتابیں لے آؤ، 3 صحیح الاسناد روایات لے آؤ، ہم ان کو سونے میں تول دیں گے. تمہیں اگر کسی بات کا نہیں پتا اور پھر تم کہتے ہو کہ جی میری دعا ہے خدا تہاڈا اشر بنو امیہ نال کرے، ہمارا بنو امیہ سے کیا تعلق ہے؟ ساری بنو امیہ سے، ہم ساری بنو امیہ کے ٹھیکیدار ہیں. ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دفاع کرتے ہیں، حضرت سیدہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہماری ماں پاک، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہماری ماں حضور کی زوجہ محترمہ، آپ کی حرم شریف میں رہنے والی، وہ بنو امیہ سے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. ان افراد کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کرے، آمین آمین. اور بنو امیہ کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، مخلص صحابہ ساتھی یا تابعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مخلص ساتھی صحابہ وہ ہیں، وہ ہمارے دل کا چین ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن اگر تم اس کے بنو امیہ کے کھاتے میں تم کہو کہ جی ساری بنو امیہ کے، تو ہم ساری بنو امیہ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. جو حضرت علی کا دشمن ہے یا حضرت علی کے ساتھ بغاوت کرتا ہے بغیر تعویل کے، بغیر اشتہاد کے، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کی آیت تھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کے اشتہاد میں خطا ہے. ان کا درجہ ہم حضرت علی کے اوپر جانا تو دور کی بات، ان کے برابر بھی نہیں مانتے. مولا کائنات اپنے پہلے 3 سے افضل نہیں ہے، اور اپنے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے بعد، ان سب سے مولا کائنات افضل ہے. لہذا تم اپنی اوقات میں رہو، تمہیں ان باتوں کا نہیں پتا، ایویں اپنا ایمان گواؤ گے اور کچھ نہیں ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.